نہ اٹھ جائے، وہ ڈر اور خوف نہ نکل جائے، اس پر ریویو کرنا چاہیے۔ اور میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے، کیونکہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ موڈ بدل رہا ہے، ہوا بدل رہی ہے اور فیصلے بدل رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں چلے گا پاکستان، اور ایسے ملکوں میں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا جہاں صبح شام فیصلے بدل جائیں۔ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور آج ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے جا رہا ہے، ان قریب انویسٹمنٹ ہونے لگی ہے، ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہو یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، ایس آئی ایف سی کے تھرو ہو یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کی عوام اس وقت صرف اور صرف معاشی بحران سے نکلنا چاہتی ہے، نہ کہ ایسے مسائل میں لا کے دوبارہ کھڑا کر دیا جائے کہ قوم پریشانی میں مبتلا ہو، پریشانی کا شکار ہو، عجلت کا شکار ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے کوئی حکومت میں رہنے کی وجہ سے انہی لوگوں کو اچھا کہتا ہے، اور جب حکومت نہ ملے تو برا کہتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے تو اس کے اثاثے فوری طور پہ چیک کر لینے چاہیے، کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک کی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کے ملک میں کوئی بات کر رہا ہو تو وہاں پہلا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ چیک کیا جائے، کیونکہ یہ بیرونی سازش کے علاوہ کوئی سازش نہیں ہوتی۔ آج جس کسی کو دل اٹھائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ آج وطن ہے تو ہم ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں تو ہی لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ جس ملک میں مضبوط افواج پاک ہوتی ہے اسی ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جس کا دل چاہتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی اوپر سے اتار کے اسٹیبلشمنٹ پہ، افواج پہ ڈال دیتا ہے۔ تو خدا را سوچیں۔ میری آج جتنے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، جتنے واٹس ایپ گروپس ہیں سبھی پہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس پر سوچنا پڑے گا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے فیصلے تو نہیں ہو رہے جنہیں پھر 10 سال بعد ریویو کرنا پڑے اور خود اعلیٰ عدلیہ ہی اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن سیاہ دن ہے کہ ایسے فیصلے آئے جس کی قوم کو کیا، جن کے حق میں آئے انہیں بھی امید نہیں تھی۔ تو یہی بات آج میں نے آپ صحافی بھائیوں سے کرنی تھی۔ اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق آنے چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر فیصلوں کے اوپر آواز اٹھ رہی ہو یا ذات پر آواز اٹھ رہی ہو تو پھر کرسی سے اٹھ جانا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے کہی کہ موڈ بدلے اور ہوا بدلے تو فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے۔ یہی فیصلے ماضی میں کس طرح سے آئے، کیا کیا باتیں کی گئیں، اور آج جو ہے وہ جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں اس بات پر قوم پریشان ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھٹو صاحب کا فیصلہ بھی آیا ہی تھا نا، تو اس کو پھر کیوں ضرورت پڑی کہ 30 سال کے بعد سپریم کورٹ نے بدلا۔ اسی طرح افتخار چودھری صاحب کے فیصلے اور ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں پہ آج تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ پر بات ہو رہی ہے۔
فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ فیصلے کسی دباؤ یا جھکاؤ کی وجہ سے آ رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے کلیئر بھی کر دیا کہ مضبوط آرمی ہے تو ہم ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون برسر اقتدار ہے اور زیادہ کس کی چل رہی ہے. ذرا کلیئر کیجیے تو یہ جھکاؤ اور دباؤ آپ کے مطابق کس کا ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلے اتنی جلدی تیز ہو رہے ہیں, اتنی جلد یہ فیصلے آ رہے ہیں. اچھا صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں عام آدمی تو فیصلوں کا انتظار کرتا ہے سالوں, اور یہاں پر سمجھیں کہ جیسے لفظ آپ نے استعمال کیا گھنٹوں میں فیصلے آ رہے ہیں. لاڈلوں کے لیے استعمال, چاہے وہ ماضی کی حکومت تھی یا آپ حکومت میں یا اپوزیشن میں جو بھی ہیں, فیصلے جھکاؤ اور دباؤ کے اوپر ذرا یہ کیا کہیں گے سارا لیے حال. دیکھیں, جو آپ نے سوال کیا میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی اپنی بات میں, لیکن میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں, ہمارے ہاں جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹ لیتا, جن چیزوں سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا اس پر بھی بات کی جا رہی ہوتی. میں یہاں پر آج یہ بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. سپریم جوڈیشل کونسل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ چاروں صوبوں کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کہاں ہائی کورٹ کے ججز آپ کو خط لکھ رہے ہیں. آج تمام ہی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے پریس کانفرنس کی ہے, فیصلے پر آواز اٹھائی ہے, نکتہ چینی کی ہے. اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس پر 10 سال بعد پھر ندامت ہو اور پھر یہی عدلیہ ان فیصلوں کو ریورس کر رہی ہو. دیکھیں, ایک ادارہ ہے جس کا سبھی احترام کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ عدلیہ ہے. آج اگر اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائے, لوگ پریس کانفرنسز کریں, آج جو سیاسی نظام ہے یہ بھی ایک حکومت کا پلر ہے نا. آپ سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لوگوں کو اس سے مائنس نہیں کر سکتے. اگر سیاسی جماعتیں اعتراض اٹھا رہی ہیں تو وہ عوامی نمائندوں کے طور پر اٹھا رہی ہیں نا. تو اگر سبھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے, اور وہ کسی جھکاؤ کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی عدالتیں کریں گی. جیسے میں نے کہا کہ غریبوں کے فیصلے, عوام کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے جیسے آپ نے بات کی, تو پھر لاڈلوں کی بات کہہ لیں تو وہ پھر گھنٹوں میں کیسے آ رہے ہیں. اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد مہینوں نہیں سناتے تو پھر دوسرے دن فیصلہ کیسے آ رہا ہے. میرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں کسی بھی جج کی جو ڈگنیٹی ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے لیے سارے ہی ججز احترام کے قابل ہیں, اعلیٰ عدلیہ پر ہمارا اعتماد ہے, لیکن میں چاہتا ہوں یہ اعتماد قائم رہے, نہ کہ لوگ اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیں. اور آپ یقین جانیں آج کا سوال یہی ہے کہ موڈ بدلا, ہوا بدلی اور فیصلے بدل گئے. اور آج کا جواب یہی ہے کہ لاڈلوں کے فیصلے گھنٹوں میں آ رہے ہیں اور عوام اور غریبوں کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے. ماضی میں سر جب ایسے بڑے واضح فیصلے کیے گئے جن کو آج کے سیاسی رہنما بھٹو صاحب کا فیصلہ ہے, دوسرے فیصلے ہیں 16 سال زرداری صاحب جیل میں ہیں, یہ عجیب و غریب فیصلے ہیں جو کہ قابل افسوس ہیں. وہ کرنا اس میں کیا کردار ادا کرے گی, پارلیمنٹ سپریم ہے, اس میں کیا کردار ادا کرے گی کہ آئندہ یہ نہ ہو سکے تحریری طور پر زبانی طور پر. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تمام جو سپریم کورٹ کے بارز ہیں, ہائی کورٹ بارز ہیں, دیکھیں بارز اور جوڈیشری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہی وکیل ہیں کل جو جج بنتے ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے آنے والے اس منصب پر بیٹھیں گے اور قوم ان کو تسلیم نہ کرے, عوام ان کے فیصلوں کو نہ مانے, اس سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مقصد تو یہ ہے کہ ریویو کریں. دیکھیں, کوئی بھی شخص اگر غلطی کرتا ہے, آج سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے کیس میں غلطی کو مانا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. آج عدلیہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کو غلط قرار دے کر اس پر نئے فیصلے کر رہی ہے. تو میں تو صرف یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ان فیصلوں کو بھی اگلے 10 سال کے بعد آپ کو ریویو کرنا پڑے, تو آج ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں.
اور جہاں اتنی افراتفری ہو، جہاں پچھلے کئی دنوں سے یا پچھلے مہینے سے عدلیہ ہی خبروں کی زینت ہو، تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو خبروں کی زینت میں نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو فیصلوں کی وجہ سے خبروں میں ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک اوپینین ہے کہ ہوا بدلی، پریشر ٹکاؤ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کا انفلوئنس آپ کو نظر آ رہا ہے، بیرونی یا اندرونی؟ انٹرنیشنل اس میں ملوث ہے لوگ، یا کہ یہاں کی پولیٹیکل فورسز بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ اس پہ تبصرہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، میں تو تبصرہ آپ سے کر ہی رہا ہوں، اور میں نے سٹارٹ ہی اس بات سے لیا کہ جب پاکستان میں معاشی خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور جہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوتی ہے، تو کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں، اور ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے تو اس کے اثاثے چیک کر لینے چاہیے اسی وقت، نہ کہ 10 سال بعد ہم چیک کریں۔ اور اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوائے بیرونی سازش کے اور ان لوگوں کے جو کہ پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے، جو کہ پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہونے دینا چاہتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اثر و رسوخ کو استعمال کر کر چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور آج وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان میں سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ایک سیاسی لیڈر آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نیا الیکشن کرا دو۔ مطلب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، جہاں ڈاکو، مجرم، چور، دہشت گرد، رشوت خور پکڑے جاتے ہیں، یا تو ان کی اگلے ہفتے یا 3 ہفتوں میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو میں کہتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ لفظ، دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور جو کرنا ہے ابھی کر ڈالو۔ آج پاکستان اپنے معاشی بحران پہ کھڑا ہے اور نکل رہا ہے، اور جب نکل رہا ہو تو ایسی طاقتیں، ایسی قوتیں جو آپ کو اثر انداز ہوتی نظر آ رہی ہیں، چاہے سندھ پر ہوں، چاہے سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں پر ہوں، چاہے سیاستدانوں پر ہوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ پاکستان اگر ٹیک آف کر رہا ہے تو ابھی کر جائے گا یہ، اور یہ پھر نسلیں یاد کریں گی کہ یہ ٹائم تھا جہاں آج آپ کے دوست ممالک سعودی عربیہ، یو اے ای، میرے دونوں ایمبیسڈروں سے بات ہوئی ہے، یو اے ای کے، سعودیہ کے، ترکیہ کے، چین کے ایمبیسڈر، یہ چاہتے ہیں پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار آپ کو کوئی لون نہیں دے رہا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم اس پاکستان کے ساتھ اگر محب وطن ہیں، ہمیں پاکستان عزیز ہے، اور میں اپنی نئی نسل جو یوتھ ہے اس سے بھی یہ بات کہوں گا کہ خدا را سمجھیں ان لوگوں کو جو آپ کو ورگلا رہے ہیں، آپ کو بہکا رہے ہیں، اور میرے جتنے ججز بھائی ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ بھی غور کریں، فکر کریں۔ سیاست تو ساری زندگی ہوتی رہے گی، سیاست تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ اس وقت معاشی حالات دیکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی معیشت کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ سیاست کا۔ سیاست تو ساری زندگی سے کرتے رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بہت محترم ہیں۔ سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے، ان کے معاشی حالات کا سوچنا چاہیے، اور 24 کروڑ عوام کا سوچنا چاہیے جو کہ آج بے آسرا یا بے یار و مددگار صرف ٹی وی چینلز دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کہیں کوئی ایگزیکٹو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر ایگزیکٹو آتی بھی ہے نظر، جیسا کہ سعودی عرب کے ڈیلیگیشنز کو لا کر انویسٹمنٹ کروانا چاہتی ہے، تو پھر چند عناصر کھڑے ہو کر اس پر بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں، آپ سب میں سے کہ اگر کوئی کاروباری شخص پیسہ لگانے کا آپ کے ملک میں سوچے گا
اور اس کو جب ایسے حالات نظر آئیں گے آپ کے ٹی وی پر تو کون پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے؟ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ مجھے یہ بتائیے گا ملک کی ترقی کے بارے میں بات کریں اس کے لیے تعلیم انتہائی اہم ہے. آپ کے صوبے میں جو ہے 5 یونیورسٹیز اس وقت وائس چانسلر کے منتظر ہیں. وائس چانسلر کی تعیناتی نہیں کی جا رہی عرصہ دراز سے. تعلیم کا یہ فقدان کیوں ہے؟ وائس چانسلر کب تعینات کیے جائیں گے؟ ساتھ ہی آپ نے جیسے کہ عدالتوں کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے حوالے سے بات کی. جب بھی جس کے خلاف جس کے حق میں آتا ہے وہ تو عدالتوں کے حوالے سے بڑے اچھے بیانات جو ہیں ان کے سامنے آتے ہیں. جب سیاستدانوں کے خلاف مقدمات آتے ہیں تو وہ عدلیہ کے اوپر جو ہے اعتراضات عائد کرتے ہیں. تو اس سے مزید فقدان جو ہے عدلیہ کے اوپر اعتماد کا اس میں اضافہ ہوگا. اور خاص طور پر آپ جیسے جو منجے ہوئے سیاستدان جو ہیں وہ ایسی اگر باتیں کریں گے تو عوام کا قانون اور انصاف کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کیسے بحال ہوگا؟ دیکھیں آج اگر میں یہاں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں بڑے وثوق سے بڑی لوگوں کی رائے لے کے بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے آپ سب کے سامنے میڈیا پر بیٹھ کر عوامی نمائندے ہی بات کریں گے. کوئی عوام روڈ پہ سے چلتی ہوئی آ کے تو بیان نہیں دے سکتی. تو آج اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو سیاست سے ہٹ کے بالکل صحیح بات دو ٹوک میں بتا دوں کہ لوگ پریشان ہیں، چاہے پاکستان میں رہ رہے ہیں چاہے اوورسیز پاکستانی ہیں. آج آپ پر ہم پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ کا جو آپ نے کہا تعلیمی نظام اس پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی ڈگری دنیا بھر میں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کی ہے. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آپ آئیں کراچی میں دیکھیں گورنر ہاؤس کے اندر 50,000 بچے آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں اور اس میں 1 روپیہ بھی کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے نہ گورنر ہاؤس کا ہے. 4.5 لاکھ لوگ آن لائن آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے کوئی 100 کے قریب لیپ ٹاپس دیے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے $300 سے اوپر کمائی شروع کر دی. وائس چانسلرز کی تعیناتی ہونی چاہیے. ان کی تعیناتی کا جو ایگزیکٹو اختیار ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے. میں ان کو خط لکھوں گا ایز اے چانسلر یونیورسٹیز کے فوری طور پر اس کی ہونی چاہیے. اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ چلیں کامران صاحب یہ بس بتائیے آخری سوال کہ آپ نے کہا کہ اگر ذات پر انگلیاں اٹھ رہی ہوں تو کرسی سے اٹھ جانا چاہیے. تو یہ بتائیے کیا یہ جو آپ کا بیان ہے یہ فرد واحد کے لیے ہے یا پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف ان پر بھی یہ بیان لاگو ہوتا ہے کیونکہ انگلیاں تو ان پر بھی اٹھ رہی ہیں؟ دیکھیں سیاسی طور پر انگلیاں اٹھنا اور آئینی طور پہ انگلیاں اٹھنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے. سیاستدان تو بنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور مخالف اور مخالفین انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن جب عدالتی فیصلوں پر اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہی انگلیاں اٹھائیں اپنے ہی فیصلوں پر تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ.